بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ خواتین ایک بار پھر، جیسا کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں سیریز پہ کسی بھی انٹرویو کے سٹارٹ سے پہلے، کہ 50% ہیں ہماری آبادی کا، 49 ٹو بی ایگزیکٹ، بٹ اس طرح سے ریپرزنٹیشن ایک تو نظر نہیں آتی آن ڈیسیژن میکنگ فورس اور پبلک لائف میں، جس کے نتیجے میں جس وقت ڈویژنز شروع ہوتی ہیں آف پریویلیجز، حقوق اور باقی اور چیزیں بھی ڈیسیژن میکنگ میں، تو وہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے، ہمیشہ نہیں، کہ شاید اس طرح سے فیوریبل بھی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈیسیژن خود کریں یا ان کی ایک افیکٹو وائس ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایکچولی ڈیموکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہے، نہ کہ پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ تو ایک ہے ہی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اگر ان کے ڈیسیژن میکنگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں یا جیسے پی ٹی آئی میں کور کمیٹی ہے، اس میں خواتین کی جو پریزنس ہے وہ آدھی یا 1/3 یا واٹ ایور بلک میں زیادہ خواتین ہوں، تو کیا اس سچویشن کو ہم ریزریکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کویسچن ہے جس کا جواب خواتین نے تو جن سے میں ملا ہوں ابھی تک تو دیا ہے کہ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کام کس طرح کیا جائے، اسے جاننے کے لیے ہم اہم خواتین، یا تو وہ پارلیمنٹیرین خود، یا وہ کسی نالج اکانومی کے ساتھ یا سائزیبل کچھ کر رہی ہیں، نوٹیبل ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک بڑی اہم خاتون ہمارے ساتھ ہیں جو پارلیمنٹیرین بھی رہی ہیں، ان کی جو فیملی ہے سارے، ان کے ہسبینڈ پارلیمنٹیرین تھے، این آر بی وغیرہ میں مختلف میں رہے، ان کے سسر بڑے مشہور پارلیمنٹیرین تھے، اور دوسری ان کی اپنی سائڈ پہ بھی افیکٹولی جو رولنگ سرکل ہیں اس کے کلوز کام کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مناز اکبر عزیز، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سو مچ طاہر ڈھنڈسا صاحب۔ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں، بات کریں جو میں نے ابھی بات کی ہے، پھر ہم اس پہ رمبل آن کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک سینس ہے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کا، اور دیٹ از لیڈنگ ٹو تھرو ڈیموکریسی، وہ شروع ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز سے۔ ہم ابھی تک جو کرتے آئے ہیں وہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا الیکشن ایکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایکچولی تو یہ کہنا چاہیے، اس کو ورڈ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ کیوں لگانے دیں؟ ہاں، اچھا، مطلب کوئی ایسا مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہے کہ جو ان کو کویسچن کر سکے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے ایک یا دو ایگزیکٹو میں جو کہ بہت کلوز ہوتی ہیں، جو رولنگ اینٹی ہے، جو ہیڈ آف دا پارٹی ہے، اس کے بہت کلوز ہوں گی، فیورڈ میں ہوں گی، وہ آ جاتی ہیں ایگزیکٹو اس میں، بٹ دیٹ از ناٹ ریپرزینٹیشنل آف دی ادر ویمن۔ اب دیکھیں، آپ جب آپ کی ممبرشپ ہے نا ایک پارٹی کی، آپ کو خواتین کی ممبرشپ اس کی جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی۔ ممبرشپ بڑھے گی، اور ایک پریشر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی کسی پہ پریشر نہیں ڈال سکتا، اٹس دا ایگزیکٹو دیٹ میکس آل دا ڈیسیشنس۔ سو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ جیسے پریشر یہ پڑ سکتا ہے، آؤٹ سائڈ پریشر، کہ ہم نے جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ چینج آنا چاہیے، تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کم از کم ایگزیکٹو جو باڈی ہوتی ہے، جو کور کمیٹی ہوتی ہے، اس میں 10% تو خواتین ہونی چاہیے۔ اچھا، نمبر سے شروع ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس ہوتی ہے کہ نہیں، پہلی بات نمبر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بینگ چینج ایجنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس ہو یا نہ ہو، مگر نمبرز تو نظر آئیں، نمبر نظر آئیں۔ ہاں۔ کس طرح کیا جائے؟ کیونکہ پارٹیز جو ایگزیکٹو کمیٹی، پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اور انٹرنل جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تو ظاہر ہے اوپر ٹاپ سے، میں ون مین یا ون ویمن شو نہیں کہہ رہا، بٹ ٹاپ سے ہی یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ٹاپ میں تو چند لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ بات کرنے کی ضرورت ہی، سب کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے، جو پارٹی کے جنہوں نے پارٹی تشکیل کی ہوتی ہے وہی لوگ ہوتے ہیں نا، فیملیز ہیں یا جو بھی ہیں، مطلب یہ کہ دے آر دا ڈیسیشن میکرز۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے ہونی چاہیے الیکشن ایکٹ میں۔
الیکشن ایکٹ میں کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف، اس میں جہاں آپ پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کی بات کریں، آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دی آرٹیکلس ٹوڈے، اینڈ اس میں جو ریلیونٹ آرٹیکلس ہیں اس میں چینج آنا چاہیے. اب ہم یہ فضا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی نا، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت بات ہو رہی ہے کہ فلاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی، فلاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے والی ہے، مگر جو خواتین اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں تیار کی ہوئی اس طرح کی کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ود ان دا پارٹیز، مطلب ایگزیکٹو کاؤنسلز میں، پارٹی ممبرشپ میں، جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، مطلب وہ جنرل ٹرمز اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں نے 3 لاز پاس کرائے پرائیویٹ ممبر، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹیز آپس میں گتھم گتھا ہمیشہ ہی رہتی ہیں، گتھم گتھا ہوتی ہیں، یا کوئی لارجر جیو پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو پرو پیپل لیجسلیشنز ہوتی ہیں نا، وہ بڑی کوائٹلی پاس ہو جاتی ہیں، اس پہ اتنا اٹینشن نہیں ہوتا. سو آئی تھنک کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف پرو پیپل نہیں ہے، یہ تو اسٹرکچر میں پولیٹیکل پارٹی کے اس کی اناٹمی میں بڑا چینج لے کے آئے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. پاور کوریڈورز میں اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں تو دوز ایٹ دی ہیلم آف افیئر ول فائنڈ اٹ چیلنجنگ ٹو اسٹے دیئر لانگ رن میں. اگر آپ دیکھیں نا، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو میں اور عورتوں کو ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی، تو وہ کہاں سے شروع ہوگا، اس کا سرا کہاں سے ملایا جائے گا؟ وہ پارلیمنٹ میں شروع ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت پروویژنز موجود ہیں پارلیمنٹ میں، جیسے کہ ویمن پارلیمنٹری کوکس ہے، جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی ہے، اسپیشل کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ ہے، جس کو ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہیڈ کر رہی ہیں، اور جس کو کہ فرسٹ لیڈی آصفہ زرداری نے ہیڈ کرنا تھا، تو انہوں نے پھر منع کیا. مطلب بیسکلی شی ڈزنٹ وانٹ ٹو جسٹ بی کنفائنڈ ٹو جینڈر رولس. تو پھر انہوں نے نفیسہ شاہ کا کہا، جو کہ پھر جو اسپیکر صاحب تھے یاز صادق صاحب، انہوں نے بہت ریڈیلی ایگری کیا، اینڈ شی از دا بیسٹ پرسن ٹو بی دیئر. سو دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ ٹو ہیپن. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس پہ اگر ایک پریشر گروپ، دیکھیں ایک پریشر گروپ کی ضرورت ہے جس میں ویمن کوکس بھی ہو، جس میں جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی بھی ہو. یہ 1-2 لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ساری پارٹیز میں بائی پارٹیزن ایک اپروچ ہوگی اور اس میں بات کی جائے گی. کیونکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے چل رہی ہیں اس طریقے سے چلنا بڑا مشکل ہے. آخری کویسچن پوچھتے ہیں آپ سے یہ کوئکلی. ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو میں پہلے کوئی بس پہ بیٹھوں گا لوکل، یا کوئی اوبر لوں گا، یا کوئی ڈرائیور مجھے کچھ انتظام، پھر بس پہ بیٹھوں گا آگے، پھر وہاں پہ آگے جا کے یہ رپیٹ ہوگا اور ایک راستے کا انتخاب کروں گا. واٹ از دی پاتھ ویز اور واٹ آر دا اسٹیپس، کس طرح کیا جائے؟ کیونکہ جو کوکس ہے، آپ اس سے تو ویمن کوکس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بساط سے ان کی ایبلٹی سے بیونڈ ہے. میں پتہ کیا کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں لوگ ٹھیک نہیں ہیں. نہیں لوگ ٹھیک ہیں. ہاں نہیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو، کیونکہ اس میں ممبرشپ ویمن کی ہے نا صرف. اس میں آپ کو بائی پارٹیزن اپروچ چاہیے، جینڈرڈ اپروچ چاہیے، بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ ویمن اونلی، اٹس ناٹ دا ویمن ونگ اپروچ، اٹ از اباؤٹ ویمن اینڈ مین. ٹھیک ہے نا؟ تو دیر آر لائک مائنڈیڈ مین، دیر آر ویری گڈ لائک مائنڈیڈ مین. جب میں نے بلز پاس کرائے، آپ یہ سوچیں کہ زیادہ مجھے سپورٹ جو تھی وہ اپوزیشن پارٹی سے ملتی تھی، اور مطلب یہ کہ اور بڑی محنت ہوئی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کا کام ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ 2023 کے شروعات تھیں، فروری وغیرہ کا مہینہ ہوگا، تو ایک بل پاس ہوا ممبرس کے اوپر کہ ان کے آئی تھنک ٹریٹمنٹ آف ممبرز یا سم تھنگ لائک دیٹ. ایک ممبرس کے اوپر بل آیا، پریزنٹ ہوا نیشنل اسمبلی میں، تو اس میں ہم کا لفظ لکھا ہوا. اچھا، تو میری تو ٹریننگ جینڈر ڈیولپمنٹ، اور پھر ہم لوگ تو جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں، مطلب آئی واز آن جنرل سیٹ، مگر یہ ہے کہ پروفیشنل جو خواتین ہوتی ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا فرق ہوتا ہے. سو آئی اسٹوڈ اپ اینڈ آئی سیڈ ٹو دا اسپیکر کہ جی مطلب اونلی ممبرز آر مین ہیئر. اچھا، پھر میں نے ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو فون کیا بعد میں، اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرا پوائنٹ ہے، آپ بھی تھیں ادھر، اور یہ اس کا ہم کیا کریں. پھر مشتاق صاحب تھے لیجسلیٹو سیکریٹری، ان کے پاس میں گئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ برطانیہ
کی جو ہم روایات لے کے چلتے ہیں لیجسلیٹو، تو اس میں ہم کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر 2013 میں انہوں نے بدل لیا اس کو، جینڈر جو ہے نا نیوٹرل کر دیا ہے، جو ہم لیجسلیشنس دیتے ہیں اس کو جینڈر نیوٹرل کر لیا ہے. تو اچھا اب وہ وقت تھا کہ مئی میں ہم نے کرنا تھا 50 ایئرز آف کانسٹیٹیوشن. تو میں نے اور نفیسہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لیٹس لک ایٹ دا کانسٹیٹیوشن، لیٹس ریویو دا کانسٹیٹیوشن تھرو دا جینڈر لینس. اینڈ ہم نے اس کو کہا ریکلیمنگ دا اسپیس، آلدو اٹس کلیمنگ دا اسپیس، اٹس ناٹ ریکلیمنگ، اٹ وازنٹ گیون اینڈ ٹیکن بیک، بٹ اٹ واز کلیمنگ دا اسپیس. سو وہ ہم نے ایک ریویو کیا، اس میں جی اٹارنی جنرل، اس میں پروفیشنلز، اس میں لیگل ایکسپرٹس اور منسٹر تارڑ صاحب اور لاہور سے بہت اچھی لائرز آئیں، بار ایسوسیشنز آئے، اور ہم نے اس کا پہلا کر لیا کہ کہاں کہاں پر وہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. تو اس کو ہم فردر کریں، ہم وہ اپروچ لیں، ہم صرف یہ اپروچ نہ لیں کہ جی ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے کہ جی آپ نے ایگزیکٹو میں عورتیں بڑھانی ہیں. ہم اپروچ یہ لیں کہ جی یہ ہم کانسٹیٹیوشن ریویو کر رہے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن ریویو میں تاکہ آپ کو پارلیمنٹ این جی او نہیں ہے، مطلب وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز رکھی اور وہ ہو گئی، مطلب کرنی ہے کیونکہ ڈونر کا پریشر ہے، مطلب اس میں تو آپ نے منانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور منانا بھی ایسے ہے کہ آگے سے نہ ہو سکے، پھسلانا ہے. ہاں آپ نے اس کو آپ نے پوری کانسٹیٹیوشن کے ریویو کے کا ایک حصہ بنانا ہے. دیٹ از دا وے اہیڈ. تو وہاں پر ہم کھڑے ہیں، ابھی ہم نے اس کو فردر کرنا ہے، ہماری فرسٹ رپورٹ کا ڈرافٹ آ گیا، ہم نے اس کو فردر کرنا ہے اور اس کو آگے، اور پھر ڈیبیٹ چلے گی اور سارا. ہاں ڈیبیٹ چلیں جی، لانگ پروسیس ہے. ہاں. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ یہ ایک سمجھ آ چکی ہے، ناٹ دیر از اے کنسنسس کہ یہ ایسا ہونا چاہیے جس سے فوائد حاصل ہوں گے اور امپرومنٹ آئے گی لیجسلیٹو بزنس کے اندر، وے آف لائف جیسے ہوتی ہے خواتین کے لیے اور باقی بھی. لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، اور اس کے لیے اور کس فورم پہ کیسے اس کو آگے کیا جائے اس کے بارے میں کنسلٹیشنز جو ہیں وہ دے آر دیر، اور جو اہم لوگ ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے کہیں سے، تو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گڈ اسٹیپ از ہاف ڈن، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اف دیٹ ہیپنس دین دیٹ از ہاف ڈن. اللہ کرے یہ ہو بھی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.